رمضان کے شروع میں نے بتایا تھا کہ تم شیطان نہ بنو، تم ابلیس نہ بنو، خدا کی رحمت سے تم جو ہے وابستہ ہو جاؤ، خدا کی رحمت سے، مغفرت سے اور خدا کے قرآن سے، تراویح سے وابستہ ہو جاؤ۔ اب مسلمانوں کی زبان پر ایک نعرہ ہے، عید عید عید۔ کس کی عید ہے؟ کون سی عید ہے؟ وہ نعرہ کس بات پر تو عید منا رہا ہے؟ رمضان کے جانے پر، سحری کے جانے پر، افطاری کے جانے پر، قرآن کے جانے پر، تراویح کے جانے پر۔ اور اگر تجھے رمضان پسند نہیں تھا، تراویح پسند نہیں تھی، تجھے افطار پسند نہیں تھا، تجھے سحری پسند نہیں تھی، تجھے نبی کا چہرہ پسند نہیں تھا، تجھے فاروق اور صدیق کا چہرہ پسند نہیں تھا، تجھے اولیاء، اقطاب، غوث کا چہرہ پسند نہیں تھا، ہندوستان سیکولر ملک تھا، رام کا چہرہ بنا لیتا، گنیش کا چہرہ بنا لیتا، بھیڑ کا چہرہ بنا لیتا، کافر کا چہرہ بنا لیتا، مشرک کا چہرہ بنا لیتا، یہودی بش اور ٹونی بلیر کا چہرہ بنا لیتا۔ کس کے باپ نے تجھے مجبور کیا کہ تو اسلام کا نام لے، مسلمانوں کی نسل میں پیدا ہو اور کتوں چماروں کے کام کر کر نبی کی بددعا کا توق اپنی گلے کے اندر ڈال کر ہمیشہ کی ذلت، ہمیشہ کی تباہی اور ہمیشہ کی بربادی کو تو نے دروازہ بند کر ڈالا ہوا، دروازہ بند کرو۔ ہمیشہ کی تباہی اور ہمیشہ کی ذلت کو تو نے مول لیا۔ یہ کس نے تجھے کہا تھا؟ ہندوستان سیکولر ملک تھا، ہندوستان جمہوری ملک تھا، تیرے داڑھی منڈانے سے کافر خوش ہو رہا تھا، تیرے داڑھی منڈانے سے مشرک خوش ہو رہا تھا۔ اسلام کو بدنام کیا، تجھے کیا ملا؟ نبی کے دل کو دکھایا، تجھے کیا ملا؟ ابھی رمضان المبارک کا آخری عشرہ، لوگ اعتکاف میں لگے ہیں، لوگ تاخراتوں میں شب قدر کی تلاش میں لگے ہیں، لوگوں کے آنکھوں میں، مسلمانوں کے آنکھوں میں آنسو کے قطرے گر رہے ہیں۔ یا اللہ، اب رمضان چلا جائے گا، اے رب کریم یہ تراویح چلی جائے گی، عشاء کی نماز تو ہوگی، تراویح نہیں ہوگی، مولا اگلا سال کس نے دیکھا ہے؟ رب کریم اب شوال کا مہینہ آئے گا، سحری نہیں، افطاری نہیں ہوگی، اے رب کریم اگلے سال قبر میں ہوں گے، اگلے سال تراویح کو دیکھیں گے، اگلے سال سحری کو دیکھیں گے، اگلے سال اعتکاف کو دیکھیں گے، اگلے سال قرآن کے پاروں کو دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے۔ رونے والے رو رہے ہیں، تڑپنے والے تڑپ رہے ہیں، داڑھی منڈانے والے اپنی عورتوں کو رنڈی بنا کر، بازاروں کی زینت بنا کر، بھیڑوں چماروں کی کونیاں چبانے والے، اور یہ سگریٹ پیٹنا ہوا کھڑا ہے شیطان، اور اس مردود کی بیوی کو کافر اور چمار اور مشرک یہودی اس کے سینے کے ابھار کو دیکھ رہا ہے۔ کبھی نے تجھے عید منانے کی کیا ضرورت تھی؟ تیرے حق میں جہنم تھی، تیرے حق کے اندر اللہ نے لکھ دیا تھا کہ تیری مچھلیاں پسلیاں ملیں گی۔ اللہ نے تجھے لکھا تھا، داڑھی منڈانے والے، داڑھی منڈانے والے، اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ نماز چھوڑنے والے، روزہ چھوڑنے والے، تراویح چھوڑنے والے، اللہ کے گھر کے سہاگ کو اجاڑنے والے، اللہ کے گھر کے نور کو ختم کرنے والے، اللہ کے گھر کے روشنی کو ختم کرنے والے، اللہ کے گھر کے چراغ کو گل کرنے والے، کیا ملا؟ کیا ملا تجھے؟ تجھے بتا، کعبے کا واسطہ دیتا ہوں، میرے اللہ کے گھر کو ویران کر دیا، میرے اللہ کے گھر کو ادھورا کر دیا، میرے اللہ کے گھر کو تو نے بوسیدہ کر دیا۔ آج قرآن ہے، سننے والا نہیں ہے، آج تراویح ہے، صفحے خالی ہے، آج مسلمان ہے، مسجد ماتم کر رہی ہے، مسجد رو رہی ہے، مسجد بددعا دے رہی ہے۔ مسجد کی بددعا لے کر تجھے کیا ملتا ہے؟ تجھے تیری اماں کی بددعا کافی نہیں تھی، تجھے کتے سور بلی بددعا دے رہے تھے، کہہ رہے تھے اے رب یہ منحوس کی وجہ سے بادل برسانا چھوڑ دیے ہیں، اے رب اس منحوس کی وجہ سے بادشاہوں کے دل میں آج رحم نکل چکا ہے، اے اللہ اس منحوس کی طرف سے آج سمندر کی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چوٹیاں تیرے حق میں بددعا دے رہی ہے۔ کتے کی بددعا تجھے بس نہیں تھی، سور کی بددعا تجھے بس نہیں تھی، کبوتر اور طوطا فضاؤں میں اڑنے والے پرندے تجھے بددعا دے رہے تھے۔ رمضان کے کتے، رمضان کے قتل کرنے والے، قرآن کے قتل کرنے والے، دنیا کے پیچھے پڑنے والے، دنیا کی گندگی اور غلاظت کی پوجا کرنے والے، اگر ایک مہینہ میں نے ہاتھ
کا واسطہ دے کر، حجر اسود کا واسطہ دے کر، صفا مروہ کا واسطہ دے کر، کلام پاک کے پاروں کا واسطہ دے کر، تجھے خبر کے عذاب سے ڈرا کر، تجھے محشر کی رسوائی سے ڈرا کر، تجھے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کے پیالے کا لالچ دے کر، تجھے جنت کے حوروں کی صفت بتا کر، تجھے جنت کے غلمانوں کی کیفیت بتا کر، تجھے جنت کی لہروں کے مزے بتا کر، اللہ رسول کا واسطہ دے کر، ہاتھ جوڑ کر میں نے منت کی تھی، سماجت کی تھی، مسلمان بن جا، مسلمان بن جا، یہودی نہ بن، شیطان نہ بن۔ تیری داڑھی منڈی رہی، تیری نمازیں چھٹی رہی، تیری تراویح چھٹی رہی، تیرا سنیما دیکھنا باقی رہا، تیرا ٹی وی دیکھنا باقی رہا، تیرا دنیا کا کتا بننا باقی رہا۔ مسلمان رمضان کے 3 عشرے آئے، اس نے اربوں کھربوں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا۔ کیا تو اتنا ٹھیک ہے تو کیا اتنا متکبر ہے؟ کیا تو اتنا مغرور ہے؟ کیا تیرا غرور، کیا تیرا تکبر قارون سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے؟ قارون سے بھی 2 ہاتھ تو آگے ہے۔ قارون جس نے موسیٰ علیہ السلام پر، ان کی عصمت پر، ان کی عزت پر، ان کی پاک دامنی پر تہمت لگائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی جھگڑا قارون سے نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ زکات کا پیسہ وصول کرو۔ قارون کے پاس گئے، کھا کے قارون زکات دے۔ قارون نے کہا یہ مال تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، زکات نہیں دی، وعید سنائی، اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو قارون نے ایک سازش رچی اور رچ کر کہا، ایک عورت کو اس نے روپیہ دیا اور پیسہ دیا اور بھرے مجمع کے اندر کہا کہ تو کہنا کہ یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام روتے رہ گئے، موسیٰ علیہ السلام پٹتے رہ گئے۔ آج رمضان رو رہا ہے، آج مسجد رو رہی، آج اللہ کا قرآن رو رہا ہے، رمضان رو رہا ہے۔ رمضان کا دل نہ دکا، قرآن کا دل نہ دکا، تراویح کا دل نہ دکا، ختم ختم کہہ کر تو نے رمضان کا جنازہ نکال لیا۔ کس کے باپ نے کہا تھا کہ ختم کے اندر نمازیں ختم ہو جاتی ہے، ختم کے اندر قرآن ختم ہو جاتا ہے، ختم کے اندر عورتوں کا پردہ ختم ہو جاتا ہے، ختم کے اندر مسلمانوں کا اسلام ختم ہو جاتا ہے، ختم کے اندر نمازیوں کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ خدا جانے کس یہودی کتے نے ختم کا لفظ دیا، خدا جانے کس نصارہ نے، کس انگریز کے پنڈے نے ختم کا لفظ دیا۔ نہیں، ہم تو خبر تک ایمان کو لے کر چلیں گے، ہم تو کفن پہننے تک اللہ کے نام کو لے کر چلیں گے۔ ہم خبر میں جا کر بھی فرشتے پوچھیں گے بس رب کا، ہم جواب دیں گے ربی اللہ، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ مسلمانوں جس کا ایمان رمضان میں نہیں چل سکا، مسلمانوں جس کا قرآن رمضان میں نہیں چل سکا، ختم میں جا کر جس کا تقویٰ ختم ہو گیا، جس کی نمازیں ختم ہو گئی، جس کی پرہیزگاری ختم ہو گئی، کیا وہ خبر میں جا کر جب اسے پوچھا جائے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے، وہ جواب دے گا ربی اللہ؟ یہاں تم نہیں جواب دے رہے ہو۔ آج کل 27ویں کو مسجد کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ اے مسجد معاف کر رہا، تو وہ دلہن ہے کہ تیرا سہاگ شوہر کے ملنے سے پہلے اجاڑ دیا گیا، تجھے سنوارا گیا، تجھے مزین کیا گیا، صرف تجھے لالچ دے کر، بوندی کھا کر یہ دنیا کے کتے تیرا سہاگ اجاڑ کر چلے گئے، تیرا سہاگ اجاڑ کر چلے گئے۔ آج حضرت عمر کا کوڑا ہوتا، آج اسلامی حکومت ہوتی، آج اسلامی خلافت ہوتی، آج ڈھیڑی عدالتوں کے اندر قرآن کی سنوائی ہوتی، ان حرامیوں کے پیٹ پر کوڑے لگا کر اے مسجد معاف کرنا، اے رمضان معاف کرنا۔ یہ ڈھیڑی حکومت ہے، یہ چماروں کی حکومت ہے، یہ سیکولر حکومت ہے، یہ جمہوری حکومت ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، ہم دل کی بات سنا سکتے ہیں، ہم دل کی بات سنا رہے ہیں، ہم آنسوؤں کا پیغام دے سکتے ہیں، ہم آنسوؤں کا پیغام دے رہے ہیں، ہم دل کا مکڑا لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، رکھ رہے ہیں۔ مسجدیں ہم تیرے رونے کو دیکھ رہے ہیں، ہم تیرے بلکنے کو دیکھ رہے ہیں، ہم تیرے اجڑنے کو دیکھ رہے ہیں، ہم تیرے ماتم کرنے کو دیکھ رہے ہیں، ہم تیرے بیوہ اور یتیم ہونے کو دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں اللہ کے گھر کو یتیم بنا کر، اللہ کے گھر کو بیوہ بنا کر، اللہ کے گھر کے سہاگ کو اجاڑ کر کیا ملا؟ کیا ملا؟ تراویح 40 رکعت ابھی باقی تھی، کلام پاک کے کچھ
آیتیں ابھی باقی تھی، ابھی کچھ سجدے باقی تھے، اگر سجدے مل جاتے کیا نقصان تھا، تراویح مل جاتی کیا نقصان تھا، کیا تم نے گارنٹی رکھی ہے کہ یہ عید کے کپڑے پہن لیں گے تو اللہ کے یہاں کامیاب ہو جائیں گے؟ حضرت علی نے فرمایا لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں جس نے بھیک مانگ کر سامان گروی رکھ کر سود کے پیسوں میں رشوت کے پیسوں میں جس نے قیمتی کپڑے پہن لیے، انما العید لمن خاف بالوعید۔ حضرت علی نے فرمایا عید تو اس کی ہے جس نے مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا۔ مولا یہ عید نہیں چاہیے، موت کے وقت تو کلمہ دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں عید اس کی ہے جس نے قبر کے اندر منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے دیا، عید اس کی ہے جس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا گیا، عید اس کی ہے جسے فرشتے نے کہا نم کنوتی العروس، دلہن کی طرح سو جا، آج کے بعد تیرے اوپر کوئی امتحان نہیں، آج کے بعد تیرے اوپر کوئی آزمائش نہیں۔ ہمارے سامنے موت کا مرحلہ ہے، خدا جانے موت ایمان کی حالت میں آئے، خدا جانے موت ارتداد کی حالت میں آئے، موت کے وقت ماں کی شکل میں شیطان آ کر ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرے گا، موت کے وقت شیطان ہمارے باپ کی شکل میں آ کر ہمارے پیر و مرشد کی شکل میں آ کر آج سکوں میں ایمان کا سودا کرنے والے، آج جھوٹی قسمیں کھا کر دنیا کا کاروبار کرنے والے، کیا موت کے وقت جب ماں کی شکل میں شیطان آ کر ایمان پر ڈاکہ ڈالے گا کیا ایمان ہمارا بچ سکے گا؟ اللہ اگر نہ بچائے کیا ہمارا ایمان سلامت رہ سکے گا؟ کون سی عید ہے، کون سے کپڑے ہیں، شیطان کھل رہا ہے، کون سی عید ہے جنت کے دروازے بند ہو رہے ہیں، کون سی عید ہے جہنم کے دروازے کھل رہے ہیں، کون سی عید ہے کہ اب امام جب چاند دکھے گا اللہ اکبر اقامت کہی جائے گی، 4 رکعت فرض نماز پڑھائے گا، سلام پھیرنے کے بعد 2 ہلکی سنتیں تھی، امام پھر کھڑا ہوتا تھا اور ہمیں لے کر اللہ کے دربار میں 20 رکعت تراویح کے ساتھ پہنچتا تھا۔ آج امام پلٹ کر جا رہا ہے، امام کہاں جا رہا ہے؟ امام کہتا ہے کہ نہیں شیطان کھل گیا، آج تراویح ختم ہو گئی، شیطان کھل گیا، اب کلام پاک تراویح میں نہیں پڑھا جائے گا، شیطان کھل گیا، اب سحری نہیں ہوگی، اب سحری کوئی کرے گا اسے عذاب آئے گا، اب اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جنت جو ہے عید کے دن کا روزہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، کیا کریں گے مسلمانوں؟ کیسے دل برداشت کرتا ہے؟ صحابہ کے بارے میں آتا ہے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر ایسے روتے تھے گویا ماؤں کے گودوں سے بچوں کا قتل ہو چکا ہو، یا ان کے ہاتھوں کے اندر ان کی ماں کے لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے ہو۔ کیا تمہارا دل برداشت کرتا ہے؟ کیا تمہارا ضمیر برداشت کرتا ہے؟ رمضان کے روزے چھوڑے اور عید کے کپڑے پہنے، رمضان کی تراویح چھوڑی، غیرت کوئی ہے تمہارے پاس؟ شرم نام کی کوئی چیز ہے؟ حیا نام کی کوئی چیز ہے کہ آج مالک اس کو مزدوری دے رہا ہے جس نے محنت کی ہے، آج جس نے مولڈنگ میں حصہ لیا، جس نے سیمنٹ کلائی اور جس نے اینٹ پر اینٹ رکھا اور جس نے لکڑیاں لگائی اور جس نے بلڈنگ کی تعمیر میں حصہ لیا، سورج غروب ہونے کے بعد مالک مزدوروں کو بلاتا ہے، مینیجر کنٹراکٹر مزدوروں کو قطاروں میں کھڑا کرتا ہے، انگوٹھے کا ٹھپا لگاتا ہے، مستری کو 200 روپے دیا، کلی والے مرد کو 150 روپے دیا، کلی والی عورت کو 125 روپے دیا، اور یہ تقسیم ختم ہو گئی۔ باہر کا کوئی آدمی اس قطار میں نہیں کھڑتا، اگر بھی کھڑا ہو جائے تو قطار والے دھکا دے کر نکال دیتے ہیں۔ عید تو اس کی ہے جس نے رمضان کے روزے پائے، عید تو اس کی ہے جس نے رمضان کے رحمت کو گلے لگایا، عید تو اس کی ہے جس نے مغفرت کے پروانے کو گلا لگایا، عید تو اس کی ہے جس نے رمضان میں نبی کی بددعا نہیں لہی، عید تو اس کی ہے جس کی الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر من الجنۃ والناس تک ایک تکبیر تحریمہ چھوٹی نہیں، ایک کلام پاک کی آیت چھوٹی نہیں، ایک تراویح چھوٹی نہیں۔ عید تو خدا کے دربار میں حالت اعتکاف کے اندر بیٹھ کر خدا کے فقیر، خدا کے محتاج اور خدا کے بندے ہونے کا ثبوت دے کر راتوں میں جگتے رہے، دن میں تڑپتے رہے۔ عید تو اس کی ہے جس نے سحری میں اللہ کو یاد کر کر کہا اللہم اصوم غدا لکا، وہ داڑھی منڈے تو نے داڑھی منڈا کر نبی کے چہرے پر تو نے تھوکا، آج تو اپنی قبر کھود کر دفن ہو جا، آج تو کھڈا کھود اور قبر تک اپنے آپ
کہنا اے اللہ میں نے رمضان کا قتل کیا، اے اللہ میں نے قرآن کا قتل کیا، میں نے سنتوں کا قتل کیا، اے اللہ میں نے رمضان کا مذاق اڑایا. یہ جوتے اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ تو مجھے معافی نہیں دے دیتا. شان میری جان میری لختے جگر، سارا جہاں بول اٹھا ہے شیر نڈر. شان میری جان میری لختے جگر، سارا جہاں بول اٹھا ہے شیر نڈر.